بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ناظرین گرامی، درس حدیث شریف کے سلسلے کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اور یہ اس سلسلے کی آج پہلی نشست اور پہلا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ العزیز لیکچر کے اختتام پر آپ ناظرین کرامی سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ صحیح جوابات دینے والوں کو سلسلے درس کے اختتام پر اسناد جاری کی جائیں گی۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے بے حد و بے شمار احسانات و انعامات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس کی فوز و فلاح کے لیے نبوت و رسالت کے سلسلے کا آغاز فرمایا۔ اس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کا اختتام ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا پر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تعلیمات کا جو سرمایہ چھوڑا اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام کتاب اللہ ہے اور دوسری قسم آپ کے وہ ارشادات، آپ کے وہ افعال و اعمال ہیں جو معلم کتاب ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذات والا سے صادر ہوئے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ارشادات اور آپ کے ان افعال و اعمال کو سنت اور حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ہو یا سنن نبویہ ہوں، حضور کے اقوال و اعمال ہوں، یہ دونوں چیزیں دین کی اساس اور شریعت مطہرہ کا سرمایہ ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں جس طرح آیات الہیہ کی تلاوت شامل ہے، وہاں ان آیات کریمہ کی تشریح اور ان کی توضیح اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ چنانچہ آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی منصب جلیل کی طرف قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے عظیم الشان رسول کو بھیجا جو ان میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے اور ان کے قلوب اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تین مناصب کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کی آیات کو حضور اس طرح سے پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ اور اس کے صحیح تلفظات حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم فرماتے ہیں۔ اور آپ کا دوسرا منصب یہ ہے کہ عقائد حقہ کے ذریعے اور احکام الہیہ کے ذریعے لوگوں کے ظاہر باطن کو صاف اور اجلا بنایا جائے اور ان کے نفوس، ان کے ابدان اور ان کے قلوب کو پاک اور صاف کیا جائے۔ سرکار کا تیسرا منصب یہ بیان کیا گیا
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال شریفہ سے اور اپنے ارشادات گرامی سے قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اعمال شریفہ اور وہ ارشادات گرامی جو قرآن کریم کی تفسیر بن کر امت کے سامنے آئے، ایک عملی تفسیر ہے اور ایک قولی تفسیر ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی تفسیر کے ذریعے بھی قرآن کریم کی توضیح فرمائی، اور آپ نے اپنے قول کے ذریعے بھی قرآن کریم کی تفسیر فرمائی۔ اگر ہم اس تفصیل میں جائیں کہ آپ کی عملی تفسیر کو مکمل طور پر پیش کیا جائے تو یہ بہت ناممکن سی بات ہے۔ میں صرف اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے عملی تفسیر کے دو نمونے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ عقائد کے بعد جن اعمال کو شدت و تنبیہ کے ساتھ بیان فرمایا وہ اسلام کے 5 مشہور ارکان ہیں: توحید و رسالت کی گواہی، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ وہ 4 اعمال، یہ وہ 4 عبادات جن پر سب سے زیادہ زور شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ 4 وہ اعمال ہیں جن کی تفاصیل کے سلسلے میں قرآن کریم خاموش اور ساکت نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نماز کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ قرآن کریم پر فقط اگر انحصار کیا جائے تو صلاۃ کا معنی معلوم کرنا ہی بہت مشکل بات ہوگی۔ ہمارے ہاں صلاۃ کا معنی نماز بیان کیا جاتا ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز لیا جائے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو قرآن کریم سے پوچھئے کہ نماز کسے کہتے ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، اس کے سنن و واجبات کیا ہیں، قرآن کریم نماز میں پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، اور کس موقع پر پڑھا جائے، رکوع و سجود کس مقام پر کیا جائے، نماز کا آغاز کس عمل سے کیا جائے اور نماز کا اختتام کس عمل پر ہو، قرآن کریم ان تفاصیل سے خاموش ہے۔ اب ایک مسلمان جسے قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر جا بجا نماز کی اقامت کو حکم دیا، ایک مسلمان اس حکم کی بجا آوری کیسے کرے اور اس حکم کی تعمیل کی کیا سبیل ہو؟ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اور آپ کی ذات والا کی طرف رجوع کیے بغیر قرآن کریم کی اس آیت کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نماز پڑھا کر اپنی امت پر قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح کو واضح فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی تفسیر کا ایک اور نمونہ، اللہ رب العالمین نے حج کو فرض فرمایا۔ وہ فرماتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے